ادارہ عکس و آواز الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور ان عورتوں کے جو ان کے ملک یمین میں ہوں کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے پہ وہ قابل ملامت نہیں ہیں۔ البتہ جو اس کے علاوہ اور کچھ چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں، اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، یہی وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم دیکھتے ہیں انسان جب پیدا ہوتا ہے فطرتاً وہ بچہ اپنے ایک جو گھر کے اندر ماحول میں پیدا ہوا ہے، اپنے والدین کو وہ ایک آئیڈیل شخصیت سمجھتا ہے۔ اس کے نزدیک یہ اس کے والدین ہی کامیاب ترین انسان ہوتے ہیں، اور جو ہی یہ اس دائرے سے تھوڑا باہر نکلتا ہے، اسکول کالج میں جاتا ہے، تو اس کے تھوڑے آئیڈیل شخصیات بدلتے جاتے ہیں۔ اساتذہ کرام اس کے آئیڈیل بن جاتے ہیں، وہی کامیاب لوگ نظر آنے لگتے ہیں کہ یہی بس کامیاب لوگ ہیں۔ اس کے بعد یونیورسٹی میں پروفیسرز وغیرہ کو دیکھ کے لگتا ہے واقعی یہی اصل تو کامیاب لوگ یہ ہیں جو اتنے تعلیم یافتہ ہیں، اتنے اچھے پیشے سے وابستہ ہیں، اتنی ان کے پاس معلومات ہے، اور جو ہی وہ پروفیشنل لائف میں اپنے قدم رکھتا ہے تو اس کو پھر آگے سیلیبریٹیز نظر آنے لگتے ہیں، عہدیداران، وزراء اور بزنس کرنے والے بزنس ٹائکونز نظر آتے ہیں، یا اس کو جو ہے جی ایم ڈائریکٹرز وغیرہ کمپنی کے نظر آتے ہیں، کیونکہ سمجھتے یہ وہی کامیاب لوگ ہیں جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، شہرت ہے، جائیداد ہے، اور اسی کو وہ کامیاب انسان سمجھتے کہ واقعی اصل کامیابی یہ ہے کہ مال دولت ہو، جائیداد ہو، نوکر چاکر ہوں، آگے پیچھے پھرنے والے لوگ ہوں، پروٹوکول اس کو دیا جائے، یہی بس کامیاب شخص کی پہچان ہے۔ مگر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جو کامیاب شخص کی صفات رکھی ہیں وہ اس سے مختلف ہیں۔ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے، یا اس کے اندر وہ صفات پائی جاتی ہیں، یا اللہ تبارک و تعالی کو جو صفات مطلوب ہیں وہ اس قرآن پاک میں اس سورہ کے اندر جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں میں نے آیات، اس میں بتا دی گئی ہیں کہ جس کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی یہی شخص کامیاب ہے۔ دنیا کی عارضی زندگی، اس کے اندر ان تمام چیزوں کا حاصل کر لینا مادیتی، یا اس کو کہہ لیں مادیت پرست انسان ہو جاتا ہے، شہرت، دولت، خواہشات اور نفس کی غلامی میں جب آ جاتا ہے تو اس کو وہی کامیابی نظر آتی ہے کہ میں یہی شاید کامیاب ہوں۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا شخص مطلوب نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک کامیاب وہ ہے جو ان آیات پہ پورا اترتا ہے، جو دنیا کی بجائے اپنی آخرت کی تیاری کر لیتا ہے اور اپنی آخرت کو بناتا اور سنوارتا ہے۔ یہ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، یہ جب نازل ہوئی اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے نازل ہوئی تھی،
اور بتاتے ہیں اس وقت ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی جیسے شہد کی مکھیاں بھنبھنا رہی ہوں، ایسی بھنبھناہٹ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جو مجھ پہ آیات نازل ہوئی ہیں، اگر ان پہ کوئی شخص پورا اتر جائے تو یقیناً وہ جو ہے جنت کا مستحق ہے۔ جو معیار بتا دیا گیا وہ یہ معیار ہے۔ اس سورت کی ابتدا جو ہو رہی ہے وہ قد افلح المؤمنون، 18واں پارے کی شروعات بھی ہے، آیت بھی شروع یہیں سے ہو رہی ہے، سورت بھی یہیں سے شروع ہو رہی ہے۔ قد کے مطلب ہوتے ہیں یقیناً جو ہو گیا، جس میں نہ شک ہو نہ شبہ ہو، وہ کام جو ہو چکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروعات کی ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پائی ہے۔ افلاح جو ہے وہ فلاح سے نکلا ہے، اور اسی طرح فلاح جو ہے وہ پھٹنا، چیرنا، پھاڑنا اس کو کہتے ہیں۔ اس طرح کسان کو بھی عربی میں فلاحن کہا جاتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ دھرتی کا سینہ چیرتا ہے، پھر اس میں بیج ڈالتا ہے۔ تو دھرتی کا سینہ چیر رہا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مومن کے اندر یہ چیزیں کیسے پا سکتی ہیں؟ کیوں آگے کہا جا رہا ہے المؤمنون، یقیناً فلاح پائی ہے مومنوں نے؟ کیوں؟ مومن بھی جو ہے وہ دراصل ایک مادیت پرستی کے خول میں جکڑا ہوا ہے۔ اس نے اپنے ارد گرد مادیت پرستی کا خول، دنیا پرستی کا خول اپنے اوپر چڑھایا ہوا ہے۔ جب اس کو وہ چیرتا ہے، پھاڑتا ہے اور اپنی اس صفت کو باہر نکالتا ہے، مومن پرستی کی، اپنی مومنانہ صفت کو وہ باہر نکال لے، وہی شخص کامیاب ہے۔ تو یہ صفت ہر انسان کے اندر موجود ہے، ہم سب کے اندر یہ صفت اندر موجود ہے، بس اس کو کھود کے نکالنے کی ضرورت ہے۔ جو شخص اس کھود کے نکالنے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول وسلم کے احکامات کے مطابق ڈھال لیا، وہی کامیاب ہے۔ کامیاب لوگوں کی شرط ہی یہی ہے کہ وہ ڈھونڈ کے ٹٹول کے اپنے اندر سے اس ذخیرے کو، اس نگینے کو باہر نکال لے، وہی کامیاب ہے۔ اس کی پہلی صفت اگلی آیت میں بتائی جا رہی ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی یہ لوگ کیا ہیں؟ خشیت اختیار کرنے والے ہیں اپنی نمازوں میں۔ پہلی صفت ہم دیکھیں کہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنا ہے، خشیت اختیار کرنا۔ اس کے جو واحد و خشع ہے، اور خشع کے معنی ہی جھکنا ہے، دبنا ہے، سکون و اطمینان۔ اور خشوع کہتے ہیں دل کا جھکنا۔ جب دل کسی چیز کے آگے جھک جاتا ہے تو انسان کے جو اعضاء ہیں وہ خود بخود جھکتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح خضوع کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، خشوع و خضوع ہم لوگ کہتے ہیں۔ خضوع یہ اعضاء کا جھکنا ہی ہے، خشوع اعضاء کا جھکنا، اور خضوع جو ہے وہ اعضاء کا جھکنا، اور خشوع جو ہے دل کا جھکنا۔ جب تک یہ دونوں چیزیں نہ ہوں، خشوع اور خضوع، تو وہ انسان کی جو طبیعت ہے، کیفیت میں وہ نرمی نہیں آتی۔ اگر دونوں چیزیں ایک ساتھ نہ ہوں تو منافقانہ کی صفت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی ہم اپنی نمازوں میں دیکھ رہے ہیں، جس طرح کہ ہماری نمازیں ہوتی ہیں، خضوع کے ساتھ تو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے آگے جھک رہے ہیں، رکوع و سجود کر رہے ہیں، اپنے اعضاء کو جھکا رہے ہیں، لیکن خشوع نہیں ہوتا ہماری نمازوں میں۔ ہمارا دل اس رب کے آگے نہیں جھک رہا ہے، ہمارا دل جو ہے اس دنیا متاع حاصل کرنے کے لیے جھک رہا ہے، وہیں پڑا ہوا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھ لیں، ہمارے گھر کے جو بزرگ حضرات ہوں، جن کا ہم احترام کرنا چاہتے ہیں دل سے، تو ہم کوئی ایسا فعل نہیں کرتے جو ان کے مرضی کے خلاف ہو۔ ہم اس چیز کا بہت احساس کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے آفس میں ہوں یا ہمارے خاندان کے ہوں بڑے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جو ان کو تکلیف دے ہو، جو ان کو بری لگے۔ تو اگر ہم دل سے اس چیز کو چاہتے ہیں تو ایسے کام ہم سے نہیں ہوتے ہیں، ایسا عمل کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن وہی بات اگر ہم دل سے نہیں کر رہے ہوں
تو ان کے سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے برعکس ہی چیز ہوتی ہے. جس چیز سے وہ چڑھتے ہیں، جس چیز سے وہ غصے ہوتے ہیں، جس چیز سے وہ ناراض ہوتے ہیں، وہی عمل خود بخود ہو رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دل اس طرف راغب نہیں ہے، اس طرف مائل نہیں ہے. یہی ہماری نمازوں کی صورتحال ہے کہ بظاہر تو جسم لے کے ہم پہنچ جاتے ہیں، اعضاء کو جھکا بھی رہے ہیں، اس کے مرضی کے مطابق جو ہے ہم رکوع و سجود بھی کر رہے ہیں، مگر اللہ کو دل سے اس کی تڑپ، اس کی محبت یا اس کی خوف ہمارے دل میں نہیں ہے. تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع نہیں ہوتا. خضوع لے آتے ہیں تو خشوع نہیں ہوتا، اور خشوع لے آتے ہیں تو بعض دفعہ خضوع نہیں ہوتا. اب دل تو چاہتا ہے، لیکن اب طبیعت ایسی ہے کہ اس کے آگے جھکا نہیں جاتا. اشاروں سے نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کاش ہم پہلے یہ سجود کر چکے ہوتے. تو ان دونوں کا ملنا لازم و ملزوم ہے. خشوع و خضوع کے ساتھ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جھکے تو وہی کامیاب ہے. اللہ کو جو پہلی صفت بندے کی مطلوب ہے اس کے اندر خشوع کا ہونا، اس کی نماز کے اندر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آ کے نماز پڑھنے لگا اور اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا اگر اس کے دل کے اندر خشوع ہوتا تو اس کے ظاہر سے بھی ٹپک رہا ہوتا. وہ پھر اس طرح اپنی داڑھی وغیرہ سے نہیں کھیلتا، یعنی اس کو پتا ہوتا کس رب العالمین کے آگے میں کھڑا ہوا ہوں، کس کے دربار میں میری حاضری ہوئی ہے، کس کے دربار میں میرا بلاوا آیا ہوا ہے، کس کے دربار میں کھڑا ہوا ہوں اس وقت. تو اس کی حرکات و سرکات ایسی نہیں ہوتی. ادارہ عکس و آواز آڈیو اور ویڈیو کی دنیا میں معروف نام، دروس قرآن و حدیث، حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول، نصیحت آمیز تقاریر، تحریکی ترانے اور مشہور نظمیں عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے. دعوت و تبلیغ کے لیے ادارہ عکس و آواز ایک منفرد انداز کے ساتھ